بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سجدہ تعظیم۔ قرآن پاک سے دو قسم کے سجدوں کا ثبوت ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ وہی سب کا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ فرشتے، نبی اور مخلوق خدا جو ہدایت پر ہوتی ہے اس کی عبادت کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ سجدہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی دوسرے کو کرے تو یہ شرک ہے۔ کوئی کسی بت کو سجدہ عبادت کرے، چاہے نبی کو کرے یا کسی درخت کو کرے، تو قرآن پاک سے ثبوت ہے کہ سجدہ عبادت کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی سجدہ عبادت قرآن پاک میں جس جگہ آتے ہیں وہاں ابھی بھی جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں ابھی بھی وہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ 15 سجدے قرآن پاک میں موجود ہیں، جہاں بھی ان کا ذکر آتا ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جب جن زمین پر آباد تھے اس وقت بھی یہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے تھا۔ شرک ہمیشہ کفر رہا ہے، یہ کبھی جائز نہیں تھا نہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ السلام کے دین تک سجدہ عبادت اگر کسی دوسرے کو کوئی کرے اللہ کے سوا، یہ شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ دوسرا سجدہ تعظیم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رائج ہے، قیامت تک رائج رہے گا۔ قرآن و حدیث میں، اولیاء کرام کی کتب میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا اور بعد میں نبیوں کو کرتے آئے ہیں۔ یہ عام مخلوق کی سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن پاک میں اس کی منسوخی کا حکم کہیں نہیں آیا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے۔ جس نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ کروں تو آپ نے منع فرمایا، کیونکہ آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ کیا بادشاہوں کو سجدہ ہو سکتا ہے، سجدہ تعظیم؟ تو آپ نے منع فرمایا کہ بادشاہوں کو یہ سجدہ تعظیم نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے آپ کو نبی سمجھ کر بغیر پوچھے سجدہ کر دیا تو آپ نے سلام سمجھ کر اسے قبول فرمایا اور اسے نہیں روکا۔ جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کے ثبوت ملتے ہوں تو اس کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلدی کرنا گمراہی ہے۔ سوچ سمجھ کر ہوش کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، بعد میں اولیاء کرام میں آج تک رائج ہے۔ اگر یہ ناجائز یا شرک ہوتا تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام یہ لوگ کبھی اختیار نہ فرماتے۔ تو قرآن پاک سے دوسرے سجدے کا ثبوت جو ہے وہ سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ یوسف کو احسن القصص فرمایا۔ اور یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو دونوں کرنے والے بھی نبی اور جن کو ہو رہا ہے وہ بھی نبی۔ وہ بھی منع نہیں کر رہے کہ اے میرے باپ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف میں آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں اس کا واضح ثبوت ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے علماء جو کرتے ہیں بات کہ کبھی تو سجدہ تعظیم کو
سجدہ عبادت میں لے لیتے ہیں، اور کبھی سجدہ عبادت کو سجدہ تعظیم کی طرف لے جا کر کفر بنا دیتے ہیں سجدہ تعظیم کو۔ اب اس کے منسوخی کی کوئی آیت اگر علماء کے پاس ہے تو وہ بتا دیں۔ اب دیکھیں اس کے بھی اصول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا دین اصول کے مطابق بنایا ہے۔ سجدہ تعظیم کے بارے میں آپ دیکھ لیں، دونوں سجدوں میں فرق سمجھنے کے لیے یہ چند اصول آپ سمجھ لیں۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی شرک کا حکم دیتے ہیں؟ اب اگر یہ اس سجدے کو شرک کہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اگر یہ شرک ہوتا تعظیم کا سجدہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی شرک کا حکم نہیں دیتے، اور شرک جو ہے یہ کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی شرک جائز نہیں تھا۔ جب یہاں جن تھے آدم علیہ السلام سے پہلے، اس وقت بھی شرک جائز نہیں تھا۔ اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دیتے، شرک کبھی جائز نہیں تھا نہ ہوگا، اور فرشتے کبھی شرک نہیں کرتے، فرشتے مشرک نہیں ہوتے، نبی شرک نہیں کرتے، اور نہ شرک کرنے دیتے ہیں، خود شرک نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کو بھی شرک سے منع کرتے ہیں۔ یہ شرک کو ختم کرنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں، شرک کرنے یا کروانے کے لیے نہیں آتے۔ ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں کہ سجدہ تعظیم کا حکم دینے والا اللہ کی ذات، کرنے والے روز ازل فرشتے، اور جس نے نہیں کیا اس کو غور سے دیکھ لیں کہ جس نے نہیں کیا وہ شیطان اور ملعون ہے۔ شیطان ملعون کے بعد آج تک جو اس کے قدموں پہ چل رہے ہیں وہی سجدہ تعظیم کا انکار کر رہے ہیں۔ نبیوں نے سجدہ تعظیم کا انکار نہیں کیا، اولیاء کرام نے نہیں کیا، فرشتوں نے نہیں کیا، روز ازل ابلیس نے انکار کیا، اور بعد میں آج تک جن کے اندر ابلیس گھسا ہوا ہے، جو ابلیس طبیعت لوگ ہیں، وہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے، اور اس کی منسوخی کی، سجدہ تعظیم کو منسوخ کرنے کی کوئی آیت آج تک نہیں ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن پاک میں سجدہ تعظیم کو منسوخ کس آیت نے کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منسوخ نہیں کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جب حکم ہوا تھا اس وقت یہ سجدہ فرض تھا، جس نے نہیں کیا وہ لعنتی اور ملعون ہو گیا۔ بعد میں نبیوں میں یہ نفل کی حیثیت سے رہا، اور سرکار کی امت میں امر مباح ہے، نفل بھی نہیں رہا۔ نفل سے بھی اس کی کیٹیگری اور ہے جس کو امر مباح کہتے ہیں، کیونکہ نفل جو ہے نا، نفل منافع کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نفل پڑھے گا تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لیکن یہ امر مباح جو ہوتا ہے یہ اگر صحیح صاحب مقام آدمی کو جس کا حق ہے اسے کیا جائے تو پھر اس کا بہت فائدہ ہے۔ یہ شیطان کی گردن پہ تلوار ہے، شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جو آدمی سجدہ تعظیم کرتا ہے کسی ولی کو تو شیطان اس کے اندر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور جس کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے، وہ سجدہ تعظیم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، تو اب شیطان کے قدم کیا ہیں؟ اس نے سجدہ تعظیم کا انکار کیا اور لعنتی ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
کہ میرے انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو۔ تو انعام والے بندوں کا راستہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، ان پہ انعام ہے کہ بڑے بڑے مراتب ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر انعام والے زمین پر سب سے اعلیٰ مرتبہ لوگ نبی ہیں، تو وہ سارے ایک دوسرے کو سجدہ تعظیم کرتے آئے ہیں۔ نبوت کے بعد انعام جو ہے وہ ولایت ہے، تو ولیوں کو دیکھ لیں، سرکار سے لے کر آج تک جو اللہ کے ولی ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آتے تو ان کی کتابیں موجود ہیں۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ لیں، انیس الارواح۔ آپ اپنے پیر و مرشد کو سجدہ کیے بغیر ملتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی ملاقات کے لیے جاتے، سلام کے لیے جاتے تو جاتے ہی سجدہ کرتے تھے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی کتاب فوائد الفوائد ہے، اس میں دیکھ لیں، وہ سجدہ تعظیم اپنے پیر و مرشد کو کرتے تھے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو جواب دیتے تھے کہ قرآن سے ثابت ہے، امر مباح ہے، اس کا کرنا کہیں بھی منع نہیں ہے، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تو سب ولی ایک دوسرے کو سجدہ کرتے آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو۔ نبی سجدہ کرتے آئے، سجدہ تعظیم، اولیاء کرام سجدہ تعظیم کرتے آئے اور کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ تو اس کے قدم کیا ہیں کہ روز ازل اس نے سجدہ تعظیم سے انکار کیا، اور بعد میں جو سجدہ تعظیم کا انکار کرتے ہیں، قرآن سے ان کے پاس کوئی نص، کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شیطان کے قدموں پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ اور شیطان کے قدم کیا وہ ڈاکو تھا، چور تھا، زانی تھا، شرابی تھا؟ اس کے قدم کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم اس کا یہی تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے قدموں پہ نہ چلو، میرے جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کا مشکوٰۃ شریف میں مصافحہ معن کا باب نکال کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام، عبد القیس کا وفد آتا ہے تو وہ اونٹوں سے اترنے میں جلدی کرتے ہیں سرکار کو دیکھ کر، تو فوراً سرکار کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں۔ تو پاؤں کیسے چومیں گے؟ سجدے والی حالت ہوگی کہ نہیں، قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، ریاحین میں نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے کچھ صحابہ اپنے گپ شپ میں مصروف تھے، تو سرکار نے السلام علیکم فرمایا، تو ان کا دھیان جب سرکار کی طرف ہوا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، انہوں نے اپنے سر زمین پہ رکھ دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ قبر اور حشر سے گزر چکے ہیں کہ گپ گپوڑا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ اب دیکھیں، آپ اور نصیحت کرنے لگ گئے، ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا۔ اس طرح سجدہ تعظیم کے بارے میں احادیث میں موجود، قرآن پاک میں موجود، نہ سرکار نے فرمایا کہ سجدہ تعظیم منع ہے۔ اب دیکھیں، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث لاتے ہیں کہ وہ گئے روم کی طرف اور واپس آ کے عرض کیا کہ سرکار، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ لائق ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ وہ بادشاہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، صحابہ جب بھی کوئی چیز ایسی دیکھتے تھے تو سرکار سے دریافت کرتے تھے۔ اب جب سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو اس میں سجدہ تعظیم کا ثبوت ہے، تو اس وقت بھی تو صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ سجدہ تعظیم پہلے نبی کرتے رہے ایک دوسرے کو، تو ہم آپ کو سجدہ تعظیم کریں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مولانا صاحب فرما دیں۔ کیا یہ نہیں پوچھا ہوگا صحابہ نے کہ جی جب پہلے نبی کرتے رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیم کریں؟ تو سرکار نے کب منع کیا کہ سجدہ تعظیم منع ہے؟ کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ سجدہ تعظیم جو ہے یہ میری امت کے لیے منع ہو گیا ہے،
یہ اس وقت سجدہ عبادت والی آیت لے آتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔